السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ میں اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد آج اس مقام پر پہنچی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس وقت میں یہ جانتی تھی کہ میرا شوق کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ گھٹن زدہ اور دقیانوسی تھا۔ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اور یہ سوچ تو بہت دور کی بات تھی کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکل کر نوکری کرے۔ ہمارے خاندان میں جو عورت گھر سے باہر نکل کر نوکری کرتی تھی، اسے انتہائی برا تصور کیا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں تک پھیلا دی جاتی تھیں۔ جبھی آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے یہ ہمت نہ کی تھی کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکل کر نوکری کر سکے۔ میرے ابا بھی بس لڑکیوں کی واجبی سی تعلیم کے حق میں تھے۔ ان کی یہی سوچ تھی کہ اتنا پڑھ لکھ کر لڑکیوں نے کیا کرنا ہے، آخر کار شادی کے بعد انہوں نے گھر کا چولہا ہی سنبھالنا ہے اور روٹیاں پکانی ہیں۔ اماں نے بھی اپنی پوری زندگی باورچی خانے کی نظر کر دی تھی۔ اماں کو میں نے کبھی بھی اپنی زندگی جیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس انہیں گھر اور گھر کی چار دیواری میں ہی دیکھا تھا۔ خوشی غمی کے موقع پر بھی وہ باورچی خانے میں سب کے کھانے کا انتظام کرتی رہتی تھیں، مگر پھر سسرال میں سبھی ان کے کاموں میں مین میخ نکالتے رہتے تھے۔ کبھی کسی کو اماں کے ہاتھ کی روٹی موٹی لگ رہی ہوتی تو کوئی آج کے ہاتھ کی روٹی کو پاپڑ سے تشبیہ دے رہا ہوتا۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ آخر اماں سے چاہتے کیا ہیں۔ اماں کے سسرال والے اماں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اماں کو باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے، اور اماں کھانا بھی بہترین پکاتی تھی، مگر کوئی بھی اس بات کو سراہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ آخر اماں ان لوگوں کے لیے اس قدر محنت کیوں کرتی ہیں۔ اماں کی محنت کو سراہنا تو دور کی بات تھی، سب لوگ برائیاں نکالتے تھے۔ جب میں اماں سے یہ بات کرتی تو اماں مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتی تھی، اور کہتی تھیں کہ سسرال میں رہنے کے لیے ساری باتیں برداشت کرنا عورت کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ سسرال میں رہ کر کسی سے بھی لڑائی جھگڑا کرنا ایسا ہے کہ اپنی شامت خود بلوانا۔ مجھے اماں کی یہ باتیں عجیب سی لگتی تھیں۔ مجھے کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا میری اماں انسان نہیں ہیں، یا یہ لوگ انہیں انسان نہیں سمجھتے۔ پھر میں اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ یہ لوگ اماں کو انسان نہیں، مشین سمجھتے ہیں۔ بس اماں سے دن رات کام نکلوانے سے مطلب تھا۔ اماں تھکی ہوئی ہوتی یا بیمار ہوتی، اس بات سے کسی کو بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اماں کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی کو اماں جیسا نہیں بناؤں گی، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، خود بھی اپنی عزت کروں گی اور دوسروں سے بھی کرواؤں گی۔ میں نے جیسے اماں کی زندگی سے عبرت حاصل کر لی تھی، اس لیے زندگی میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے دن رات پڑھائی میں محنت کرتی رہتی تھی۔ ایک بار تو میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر کبھی بھی زندگی کے کسی مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے پڑھائی لازمی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان کی معاشرے میں جو قدر ہے، وہ ایک ان پڑھ انسان کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے ابا کی مخالفت کے باوجود 9ویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ ابا تو چاہتے تھے کہ میں بس 8ویں کے بعد گھر بیٹھ جاؤں اور آگے نہ پڑھوں، اور گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤں تاکہ پھر وہ میری شادی کر سکیں، مگر میں اپنی آنکھوں میں بہت زیادہ پڑھنے کا خواب سجا چکی تھی۔ میں تو اب جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر زندگی کے کسی مقام پر پہنچ چکی ہوں۔ ہر کوئی میری عزت کر رہا ہے، جیسے گھر میں بات بات پر میری ماں کی بے عزتی ہوا کرتی تھی، اب میرے سسرال میں میری عزت ہو رہی ہے۔ اسی بات نے مجھے آگے پڑھنے کا بہت حوصلہ دیا تھا۔ میری ماں ایک بالکل ہی ان پڑھ خاتون تھی، جن کا پورا بچپن صرف کھیل کود اور گھر کے کاموں میں ہی گزرا تھا، اور شادی کے بعد ان کی پوری زندگی چولہے کے سامنے روٹیاں پکاتے ہی گزری تھی۔ میرے سامنے میری ماں کی بھیانک زندگی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ابا کی مخالفت کے باوجود پڑھنے کو ترجیح دی، تاکہ میں زندگی میں کسی مقام پر پہنچ سکوں اور اپنی ماں کی طرح بات بات پر اپنی تذلیل نہ برداشت کروں۔ میں اب دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ میرے 9ویں جماعت میں بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ اس بات کی مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جب ابا کو بتایا تو ان کے نزدیک یہ بہت ہی معمولی بات تھی۔ ان کے نزدیک میں صرف اپنا وقت اور ان کا پیسہ برباد کر رہی تھی، مگر میں بھی اپنی بات پر مسلسل قائم تھی۔ اب میں 10ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ مجھ میں پڑھنے کی اور کچھ بننے کی لگن دن رات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ 10ویں کے میرے سالانہ امتحان نزدیک تھے۔ میں دن رات پڑھائی میں مصروف و مشغول تھی۔ اس وقت میری زندگی کا مقصد بس یہی تھا کہ کسی بھی طرح 10ویں کے امتحانات بہترین دے سکوں۔
تاکہ آگے میرا مستقبل بہترین ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف پڑھائی کو ہی بنایا ہوا تھا۔ اس کے سوا میری زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ پڑھائی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ 10ویں کا امتحان پاس کرتے ہی میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ خاندان کے کئی گھروں سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ابا تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہاں میرا کوئی رشتہ آئے اور وہ مجھے شادی کر کے اس گھر سے رخصت کر دیں۔ ہمارے خاندان کے تمام ہی نکمے اور آوارہ لڑکے تھے۔ کاموں سے تو دور کی بات، پڑھائی تک سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ابا کسی طرح میری شادی کی بات بھول جائیں، مگر ابا اپنی اسی ضد پر قائم تھے کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آئے گا وہ فوراً ہی ہاں کر کے مجھے اس گھر سے چلتا کر دیں گے، کیونکہ ابا کے نزدیک بیٹیوں کا باپ کے گھر میں موجود ہونا صرف اور صرف باپ کے سینے پر بوجھ بڑھانے کے برابر تھا، اور ابا چاہتے تھے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ اس بوجھ سے اپنی جان چھڑائیں۔ ابھی تو میں بس 10ویں کے امتحانات دے کر فارغ ہی ہوئی تھی۔ ابھی تو میرا نتیجہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہمارے دور پار کے رشتہ داروں سے میرا ایک رشتہ آ گیا۔ ابا کے نزدیک یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، اور اس رشتے سے انکار کرنا نری بیوقوفی تھی، اور ابا اپنی زندگی میں تو یہ بیوقوفی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے لاکھ رونے پیٹنے اور منع کرنے کے باوجود ابا نے اس رشتے پر حامی بھر لی اور لڑکے والوں کو ہاں میں جواب دے دیا۔ مجھے اب دن رات صرف اور صرف رونے سے مطلب تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ شادی کر لی تو میری زندگی بھی اپنی ماں جیسی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میری زندگی اپنی ماں سے بھی بدتر ہو۔ میں نے اماں کو لاکھ منع کیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر میری اماں بھی اپنے شوہر کے سامنے بالکل ہی بے بس تھی۔ انہوں نے آج تک ابا کے سامنے چوں بھی نہیں کی تھی۔ ابا سے لڑنا جھگڑنا تو درکنار، ہم نے کبھی اماں کو ابا سے بحث کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میری شادی روکنے کے لیے اماں کیسے ابا کے فیصلے کے خلاف جا سکتی تھیں؟ اسی لیے اماں نے صاف صاف مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ مجھے ہر حال میں ابا کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا تھا۔ میرے رونے دھونے کا اماں ابا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے یہ رشتہ طے ہونے پر بہت خوش تھے کہ چلو ان کے سینے پر رکھا ہوا یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک تو رہا تھا۔ ابا نے نہ صرف ان لوگوں کو میرے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، بلکہ ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ جب اپنی شادی کی تاریخ پکی کرنے کی خبر سنی تو مجھ پر تو جیسے قیامت ہی گزر گئی۔ یوں آنا فانا میری شادی کر دی گئی اور میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار گئی۔ جب میں دلہن بنی تھی میرے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ بہت ہی بکھرے دل کے ساتھ میں نے یہ شادی کی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ جانے میری آگے کی زندگی کس ڈھنگ سے گزرے گی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب میرے شوہر نے مجھ سے یوں پریشان اور اداس رہنے کی وجہ پوچھی، کیونکہ وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے چہرے پر نئی نویلی دلہنوں والی کوئی خوشی نہ تھی، بلکہ میں حد سے زیادہ اداس اور مرجھائی ہوئی سی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے بھی کسی لگی لپٹی رکھے بغیر انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ ابا نے زبردستی میری شادی کر دی ہے۔ اب اس طرح میری آگے پڑھنے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے میرے شوہر نے میری یہ ساری باتیں سنی تھی، اور آخر میں جب بات کرتے کرتے میں رونے لگی تو انہوں نے ایک انوکھی بات کر دی جس پر میں حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ میرے شوہر مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے رہے تھے۔ میں حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور ان کی بات سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری بات مکمل کرنے کے بعد مجھے بے تحاشا ڈانٹیں گے، اور جب میری باتوں سے ان کے سر میں درد ہونے لگے گا تو وہ مجھے چائے بنانے باورچی خانے میں بھیج دیں گے۔ مگر یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ تھا۔ میرے شوہر مجھے آگے پڑھنے کی نہ صرف اجازت دے رہے تھے بلکہ میرا ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کروا رہے تھے۔ میرے تو جیسے پاؤں اس وقت زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے کسی مردہ بدن میں روح پھونکتی ہو۔ میں تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے شوہر میری پڑھائی کی مخالفت کرنے کے بجائے میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے ابا کا ایک ہی روپ دیکھا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے گھر میں آتے اور اماں پر طرح طرح کے حکم صادر کرتے رہتے، اور کوئی فرمائش پوری نہ ہونے پر اماں کو بری طرح جھاڑ کے رکھ دیا کرتے تھے۔
یہ سب دیکھتے ہوئے میرا پورا بچپن گزرا تھا۔ اب مرد کا یہ نیا روپ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو جیسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی آگے پڑھنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میری زندگی کا یہ نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب میں گھرداری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ میرا بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور میرے اس شوق کو میرے شوہر نے بڑھا دیا تھا۔ وہ دن رات میری ہمت بندھاتے رہتے کہ مجھے ضرور آگے پڑھنا چاہیے۔ میری ساس نے میرے آگے پڑھنے کی بہت مخالفت کی تھی، مگر میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ میں نے انٹر بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ سب آگے مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا تھا۔ اس سب کے بیچ ہر قدم پر میرے شوہر میرے ساتھ رہے تھے۔ مجھے کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جب میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا وقت آیا تو پیسوں کی تنگی ہوئی، مگر اس میں بھی میرے شوہر کے ماتھے پر ایک بل بھی نہیں آیا اور انتہائی خوشی خوشی سے سارا کام کر دیا۔ اب میں روز کالج جانے لگی تھی۔ میں ڈاکٹر بننے کے راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ ابھی میڈیکل کالج جاتے ہوئے 2 سال ہی مکمل ہوئے تھے کہ مجھے اپنی طبیعت بہت دنوں سے گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ کسی اور کام میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرے پاؤں بھاری ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر بند لمحے تو میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ میں ابھی بالکل بھی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں ابھی اپنے مستقبل پر دھیان دینا چاہتی تھی، مگر جب ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر سنائی تو چند لمحے سناٹے کی نظر ہو گئے۔ مجھے لگا کہ یہ خبر سننے کے بعد تو میرے شوہر مجھے ہرگز بھی آگے پڑھنے نہیں دیں گے۔ مجھے اپنا پورا مستقبل برباد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں بے حد پریشان حال سی گھر میں آئی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر جب انہوں نے میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو مجھ سے پریشانی پوچھی تو میں رونے لگی اور انہیں کہا کہ میں اپنی پڑھائی ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر انہوں نے انتہائی رسان سے مجھے سمجھایا کہ بچے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دیا جائے، بلکہ عورت بچوں کے ساتھ بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے اور اپنا مستقبل بنا سکتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ ڈھارس بندھی اور اب میں بھی اس نئے مہمان کے آنے کی پر بہت خوش تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ ہاں، بس کبھی کبھی میری طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، مگر میرا یہ سفر جاری تھا اور اس میں میرے شوہر نے میری بے حد مدد کی تھی اور ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ میڈیکل کالج کے 3 سال میں نے ایک بے حد خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اب اپنا وجود اور اپنی زندگی مکمل سی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، مگر ساتھ ہی اپنے مستقبل پر بھی دھیان مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اب میری زندگی مکمل طور پر پڑھائی اور اپنے بچے کے درمیان تھی۔ پڑھائی کا اس قدر بوجھ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے بچے کی طرف سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش بھی بہترین خطوط پر کر رہی تھی۔ اس کے لیے میں نے کل وقتی ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا تھا، مگر اس کا سارا کام میں اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیا کرتی اور اسے مجبوری کے سوا کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے مجھے صرف ممتا ہی نہیں تھی، جانے کیوں مجھے اپنے بچے سے جنون کی حد تک محبت تھی۔ میرا تو دل یہ کرتا تھا کہ وہ اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھے اور میں اس کے قدموں میں پھول بچھا دوں۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر اور بچے کا بھی مکمل دھیان رکھ رہی تھی اور اپنی طرف سے کوئی بھی کوتاہی نہیں کر رہی تھی۔ اب میرا میڈیکل کالج بھی ختم ہو رہا تھا اور میرا ڈاکٹر بننے کی جانب سفر جاری تھا۔ میں نے بے حد خوش تھی۔ یوں میرا کالج بھی ختم ہوا اور اب میں نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی۔ یوں میری ہاؤس جاب کا بھی 1 سال مکمل ہو گیا۔ میرا بیٹا اب 4 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی شرارتیں میرا دل لباتی رہتی۔ میں جب بھی کام سے فارغ ہو کر گھر جاتی تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ساتھ لگائے پھرتی۔ کبھی کبھی مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں، اس کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ یہ سوچ کر کبھی کبھی مجھے بے چین کر کے رکھ دیا کرتی تھی اور میں اپنے بیٹے کو خود سے لپٹا کر خوب پیار کیا کرتی۔ اس کے بغیر جیسے میرا ایک لمحے کو بھی گزارا نہیں تھا۔ میری ہاؤس جاب کا بھی 1 سال مکمل ہو گیا اور اب میں ڈاکٹر بن گئی تھی۔ میرے پاؤں جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میرے شوہر بھی میرے ڈاکٹر بننے سے بے حد خوش تھے، جیسے ان کی زندگی کا اہم مقصد پورا ہو گیا ہو۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے شوہر کا ہاتھ تھا۔ میں ان کے بغیر اس سفر پر گامزن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی دل سے بے حد مشکور تھی۔ یوں میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو گیا تھا۔
اب آگے مجھے نوکری کرنی تھی اور خدمت خلق کرنی تھی۔ میرا یہ خواب اس طرح پورا ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا، اور آج سب کچھ ممکن ہو گیا تھا۔ میں اب ایک بڑی ڈاکٹر کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ ایک رات میری ڈیوٹی لیبر روم میں لگی تھی اور میری نائٹ کی شفٹ تھی۔ میں اب مکمل طور پر ایک ڈاکٹر بن چکی تھی، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اس رات بھی میری ڈیوٹی لیبر روم میں لگی تھی اور میں اپنی نائٹ کی شفٹ میں تھی۔ اس اثناء میں ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ایک مریضہ بے حد بری اور کمزور حالت میں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آئی ہے، اور اس وقت اس کی حالت بہت بری ہے۔ وہ موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی ہے۔ جب میں نے نرس کے منہ سے یہ کلمات سنے تو فوراً اس مریضہ کو لیبر روم میں شفٹ کرنے کو کہا۔ جب میں اس عورت کے علاج کرنے اس عورت کے پاس گئی تو وہ عورت پورے 9 ماہ کی حاملہ تھی، مگر اپنی غلطی اور بے دہانی کی وجہ سے وہ بروقت اسپتال نہیں پہنچی تھی، جبھی اب اس کی حالت خطرے میں تھی۔ اس کی اتنی بری حالت کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس تھا جو میں بغیر کسی سینئر ڈاکٹر کے کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ اس طرح کے کیسز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی سینئر ڈاکٹر لازمی وارڈ میں موجود ہوتی تھی، جبھی میں آرام سے اس طرح کے کیسز کر لیا کرتی تھی۔ اور اب رات کے اس پہر میرے سوا اور کوئی بھی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود نہیں تھا، جبھی اس عورت کا علاج مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے اس عورت کو فوراً ہی آپریشن روم میں بھجوا دیا، کیونکہ اب اگر کچھ دیر اور اس کا آپریشن نہ کیا جاتا تو اس عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ میں نے کب اس عورت کی فائل دیکھی تو فائل میں اس کی ڈیلیوری 2 دن پہلے کی لکھی تھی، اور تقریباً اس بات کو بھی 2 دن گزر چکے تھے۔ اس عورت میں اس وقت خون کی بے حد کمی تھی، جس کی وجہ سے بھی اس عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، مگر اس عورت کو خون کی بوتلیں چڑھائے بغیر میں اس کا آپریشن نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپریشن کرتے وقت خون بہت زیادہ ضائع ہونا تھا، اور یہ خون کی کمی کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بلا کر اس کی لاپرواہی پر بہت ڈانٹا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی سکتے میں آ گئی تھی کہ کوئی اس قدر بھی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے جیسے ان لوگوں نے کی تھی۔ خیر جیسے تیسے رات کے اس پہر خون کا بندوبست ہوا تھا۔ اس وقت تو میں بھی بیٹھی یہی دعا کر رہی تھی کہ اس عورت کی جان بچ جائے، ورنہ اس عورت کی جان بچانا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ خون چڑھا کر اس عورت کے آپریشن کی تیاری کی گئی اور ضروری انجیکشن اور ڈرپ منگوا لی گئی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر اس عورت کا آپریشن کرنے آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ ابھی میں صرف آپریشن تھیٹر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اس عورت کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں نرس سے فوراً اپنا مطلوبہ انجیکشن مانگا تھا، جسے لگا کر میں بر وقت اس مریضہ کی جان بچا سکتی تھی۔ نرس نے فوراً ہی وہ انجیکشن میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میں نے اس مریضہ کو لگا دیا، مگر اس مریضہ کی قوت مدافعت اس وقت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، اور وہ اس انجیکشن کی سختی نہ برداشت کر سکی اور اسی وقت موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی سلب ہو کر رہ گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا کیس تھا جو یوں میرے سامنے اپنی زندگی کی بازی ہارا تھا۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے میرے قدموں تلے کسی نے زمین نکال لی ہو اور میرے سر سے آسمان کھینچ لیا ہو۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے تو انجیکشن بالکل صحیح لگایا تھا۔ یہ انجیکشن ہم اکثر مریضوں کو لگایا کرتے تھے جن کی جان بچانی بہت مشکل ہو جایا کرتی تھی، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کسی مریض کو انجیکشن لگائیں اور وہ اسی وقت اپنی جان کی بازی ہار جائے۔ نہ صرف وہ مریضہ اپنی جان کی بازی ہاری تھی، بلکہ ساتھ اس کا بچہ بھی موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ میرے آنسو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے اس مریضہ کی موت کا بے حد دکھ پہنچا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے کے باوجود میں اس کی زندگی لانے کی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ عورت اس طرح یہ دنیا چھوڑ کر جائے۔ یہ اس عورت کا تیسرا بچہ تھا۔ باہر اس کے دونوں بچے اپنی ماں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھے آج بچوں کے معصوم چہرے یاد آ رہے تھے۔ مجھے ان بچوں میں اپنا بیٹا دکھائی دے رہا تھا جو گھر پر بیٹھا میرا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہو۔ جلد 3 بچوں کی پیدائش نے اس عورت کو اندر سے بالکل ہی کمزور کر دیا تھا۔ اب اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ 3 بچوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اس نے پورے 9 مہینے بھی کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، اور سب سے زیادہ اہم وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے جسم میں بہت سی چیزوں کی کمی تھی۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر کو دکھا رہی ہوتی تو آج اسے یہ دنیا چھوڑ کر نہیں جانا پڑتا۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔
میری ماں نے بھی اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزاری تھی۔ وہ تو شاید قدرت کو میری ماں پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید جس تعداد میں میری ماں نے بچے پیدا کیے تھے، میری ماں کو بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اس عورت کے گھر والوں کو اس عورت کے اور اس کے بچے کے مرنے کی خبر دینی تھی، اور اس بات کی ہمت اور حوصلہ میں خود میں جمع نہیں کر پا رہی تھی، مگر یہ سب مجھے ہی کرنا تھا۔ جب میں آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو اس عورت کی دونوں بیٹیاں میرے سامنے کھڑی تھیں، جن کی عمریں بمشکل 3-4 سال کے درمیان تھی۔ ننھی ننھی بچیوں کو ان کی ماں کی موت کی خبر دینا میرے لیے سہانے روح تھا، مگر جب میں نے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا تو انہیں یہ خبر بتائی کہ ان کی مریضہ اور ان کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بجائے میری بات سمجھنے کے مجھ پر ہی چڑھائی شروع کر دی کہ میری غلطی کی وجہ سے ان کی مریضہ موت کے منہ میں گئی ہے۔ وہ تو اپنی مریضہ کو بالکل صحیح سلامت لے کر آئے تھے۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیرت میں آ گئی کہ وہ لوگ کس قدر صاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اپنی مریضہ کو بالکل صحیح حالت ہسپتال لے کر آئے تھے۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ میری یہ بات سمجھنے کے بجائے انہوں نے ہسپتال میں شور مچا دیا کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ان کی مریضہ موت کے منہ میں گئی ہے۔ وہ لوگ ہسپتال میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ اپنی مریضہ کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط انجیکشن لگا دیا، مگر میں جانتی تھی کہ میں نے ان کی مریضہ کو بچانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی لاپرواہی تھی جو ان کی مریضہ کی جان لے گئی، مگر وہ لوگ تو جیسے میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس کی ذمہ دار اور قصوروار مجھے ہی ٹھہرا رہے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ یہ ان لوگوں کی غلطی تھی کہ وہ لوگ کیوں اس مریضہ کو لے کر بر وقت ہسپتال نہ پہنچے، مگر وہ لوگ تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جب ان لوگوں نے ہسپتال میں زیادہ ہنگامہ آرائی شروع کی، مجھے مجبوراً ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی کو بلانا پڑا، ورنہ وہ لوگ تو ہسپتال کا بہت نقصان کر دیتے۔ میں نے ان لوگوں کو ہسپتال سے باہر نکلوانے کے لیے سیکیورٹی بلوائی تو ان لوگوں نے میرے خلاف پولیس کو ہسپتال میں بلا لی۔ پولیس کا نام سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی۔ اگر اس معاملے میں میرا نام باہر نکل جاتا تو میرا پورا مستقبل تباہ ہو کر رہ جاتا، پھر مجھے کوئی بھی اپنے ہسپتال میں نوکری نہیں دیتا۔ اسی سوچ نے مجھے بالکل سن کر کے رکھ دیا۔ ابھی میں پریشان سی اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ پولیس ہسپتال میں آ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے پولیس کو یہ شکایت لگا دی تھی کہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ان کی مریضہ موت کے منہ میں گئی ہے۔ انہوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے غلط انجیکشن ان کی مریضہ کو لگا دیا، جس کی وجہ سے ان کی مریضہ کی جان بچ نہ سکی۔ وہ لوگ مجھ پر الزامات لگا رہے تھے اور میں حیران تھی کہ میں ان کی مریضہ کی جان ہر ممکن طور پر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ لوگ ہی میرے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پولیس ہسپتال آئی اور ان لوگوں سے بیان لیا۔ وہ لوگ صرف مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے جا رہے تھے۔ میں نے پولیس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ان لوگوں کی غلطی تھی۔ وہ لوگ بر وقت مریضہ کو ہسپتال نہیں لا سکے، مگر ان لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی غلط انجیکشن ان کی مریضہ کو لگایا ہے۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اگر مجھ پر پولیس کا کیس بن جاتا تو میرا پورا مستقبل داؤ پر لگ جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اتنے سال جو میں نے پڑھائی اور محنت کی تھی، وہ سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا۔ اس بات سے اس مریضہ کے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی مریضہ تو مر چکی تھی، مگر جو زندہ تھا وہ لوگ اسے بھی مارنے کے در پہ تھے، اور یہ بات میرے لیے موت کے ہی مترادف تھی کہ میرا پورا ڈاکٹری کا مستقبل ختم ہو جائے۔ میں سالوں سے دن رات کا فرق کیے بغیر انتھک محنت کرتی آ رہی تھی، اور آج مجھے اس کا یہ صلہ مل رہا تھا کہ میرا مستقبل ہی ختم ہو رہا تھا۔ پولیس بھی مجھ پر شک کر رہی تھی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور پولیس کا شک مجھ پر بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو میں مزید گھبرا گئی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ پولیس مجھے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے، تو میں نے یہ الزام خود پر سے ہٹانے کے لیے اپنے ساتھ آپریشن تھیٹر میں موجود نرس پر الزام لگا دی کہ اسی نے مجھے یہ انجیکشن دیا تھا۔ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب میں نے نرس پر الزام لگایا تو میری یہ بات سن کر نرس بہت گھبرا گئی، کیونکہ وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی کہ اس سب میں نہ میری کوئی غلطی ہے اور نہ ہی نرس کی کوئی غلطی ہے، مگر مجھے اس وقت کسی بھی طرح خود پر سے یہ الزام ہٹانا تھا۔
اور اس کے لیے میں نے ایک معصوم کا نام لے دیا تھا۔ جب میں نے نرس کا نام لیا تو پولیس نے فوراً ہی اس نرس کو گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے اس نرس کو گرفتار کیا تو وہ نرس میرے قدموں میں بیٹھ گئی کہ میں اس کے ساتھ ظلم نہ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے بغیر مر جائے گی، مگر اس وقت مجھے پر صرف اور صرف اپنا مستقبل بچانے کی دھن سوار تھی۔ میری وجہ سے کسی معصوم کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا تھا، اس بات کی میں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ جب پولیس اور نرس کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی تو وہ نرس میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس بات کی خبر اس کی ماں کو نہ لگے، ورنہ وہ بدنامی کے ڈر سے ہی مر جائے گی۔ یہ بات میں بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنے گھر کی اکیلی کمانے والی ہے۔ اس نرس کے سوا اس کی ماں کے پاس اور کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ اپنی پوری زندگی کی کہانی ایک دن مجھے اس نرس نے خود ہی سنائی تھی کہ وہ یہاں اس مقام تک کس قدر مشکلوں اور دقتوں سے پہنچی تھی، اور اب وہ کچھ پیسے کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے اس وقت اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا اور اس پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اس نرس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اس طرح میری جان بچی اور میرا مستقبل بھی تباہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ مجھے اس وقت کسی بھی بات کی اس قدر پرواہ نہیں تھی جتنا مجھے اس وقت اپنے مستقبل کی فکر تھی۔ میں نے تو اس وقت اس کی ماں پر بھی رحم نہیں کھایا جس کی وہ اکیلی کمانے والی تھی۔ میں نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ جب وہ گرفتار ہو جائے تو اس کی ماں کیسے زندہ رہے گی۔ اس کی ماں پہلے ہی دل کی مریضہ تھی اور یہ خبر تو جیسے اس کے اوپر قیامت بن کر ٹوٹنی تھی۔ اس وقت میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ میں نے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہ کی۔ اگر آج اس کی ماں یہ خبر سن کر مر جاتی تو آج اس کی ماں کی موت بھی میرے ہی ذمہ ہونی تھی۔ مگر ابھی بس میں اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ میری جان پولیس سے بچ چکی ہے اور اب میرے مستقبل پر کوئی خطرہ نہیں منڈرا رہا۔ اب میں اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس لڑکی کی چیخو پکار میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر بس مجھ پر اسی بات کا اطمینان طاری تھا کہ میرا مستقبل محفوظ ہے اور میرے مستقبل پر اب کوئی خطرہ نہیں منڈرا رہا۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر پہنچ چکی تھی۔ جب گاڑی گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لی۔ اب میں اپنے گھر پہنچ چکی ہوں۔ میں ذہنی طور پر بے حد تھک چکی تھی اور سب سے زیادہ اس وقت آرام کرنا چاہتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتی تھی۔ مگر جب گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے گھر کے باہر بے تحاشا رش تھا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ میرے گھر کے باہر ایسے رش کیوں ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے گھر کی جانب بڑھی۔ ہر کوئی گھر کے باہر پریشان کھڑا تھا۔ جب میں گھر کے اندر پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آن گرا، کیونکہ سامنے ہی میرا بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا اور میرا شوہر اس کے سرہانے بیٹھا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر جیسے قیامت ہی گزر گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گھر پر ایک اور قیامت میری منتظر ہوگی۔ میں نے اپنا سب سامان پھینکا اور دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس گئی اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ اسے لے کر فوراً ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر اسے فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی بس اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے بچے کے سوا میرے پاس جینے کا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ میرے بچے میں میری زندگی بستی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس کی جان بچانی بے حد مشکل ہے، اب کوئی معجزہ ہی میرے بچے کو بچا سکتا ہے۔ جب میں وہاں بیٹھی اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی تو مجھے یکدم ہی اس ماں کی یاد آئی جس کی بیٹی آج میری وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ مجھے یکدم ہی شرمندگی اور احساس ندامت نے آن گھیرا۔ مکافات عمل اس قدر جلد بھی ہو سکتا تھا؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں فوراً ہی روتے ہوئے اس ہسپتال سے باہر آئی اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی۔ وہاں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اس نرس کو جیل سے آزاد کروایا اور پولیس کو اپنا بیان دیا۔ اب مجھے پرواہ نہیں تھی کہ پولیس مجھے گرفتار کرے یا نہ کرے، مگر پولیس والے معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ مرنے والی عورت کے خاندان والوں کی ہی غلطی تھی۔ وہ لوگ اسے بر وقت ہسپتال لے کر نہیں آئے تھے، جبھی اس کی جان نہ بچ سکی۔ میں اس نرس کو چھڑا کر واپس گھر پہنچی اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نرس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ میں وہاں سے فوراً ہی ہسپتال پہنچی۔ ابھی تک میرے بچے کا آپریشن جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ اب میرے بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جب جا کر میری سانس واپس آئی تھی۔ یہ خبر سن کر جیسے مجھ میں نئی زندگی لوٹ آئی ہو۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کیے کی اللہ سے معافی مانگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔